اس آدمی کی بیوی سے دیندار عورت کہتی ہے تیرے بندے نے تینوں کی پایا ہے؟ تینوں کپڑے کیویں دے پوندا ہے؟ تیرے بندے نے تینوں سونا نہیں پایا؟ بڑا کنجوس ہے، کوئی انگوٹھی بھی نہیں دیتی، کوئی سیٹ نہیں سونے کا پایا۔ اب کیا سونے کے سیٹ کے بغیر شادی نہیں ہوتی؟ یہ ہمارا معاشرہ، ساری چیزیں مال نہیں ہوتا، رشتہ مقرر ہوتا ہے دین کی بنیاد پر، اور دین کی وجہ سے ہی چلتا ہے۔ جب آپ اس کو دین سے باہر لے کر جائیں گے نا، یاد رکھیں لالچ اور یہ فراڈ پنا جب بھی کسی چیز میں آئے گا وہ گھر کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ آپ یقین کریں، ناشکری عورت گھر میں ہو نا تو یہ بندے کو مجبور کر دیتی ہے اس بات کے اوپر کہ بندہ جو ہے اس عورت کو جو ہے وہ چھوڑ دے۔ کوئی شادی آ جائے، کوئی فنکشن آ جائے، اب شادی عید آ گئی اس کا خرچہ آ گیا، رمضان آ گیا اس کا خرچہ آ گیا، پھر شادی آ گئی عید کے بعد یہ میری فلاں بہن کی شادی ہے، بہن کے سسرال میں شادی ہے، فلاں کی جگہ پر شادی ہے، عورت ہر بار کہتی ہے مجھے نئے کپڑے چاہیے۔ اب بندہ تنگ آ جاتا ہے، جب تنگ آ جاتا ہے تو پھر لڑائی ہوتی ہے، جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر لڑائی اس حد تک چلی جاتی ہے کہ پھر وہ علیحدگی ہو جاتی ہے۔ میری بہن سوچ کہ تجھے اللہ رب العالمین نے جتنا دیا ہے اس کے اوپر قناعت کر، گزارا کر، اسی میں تیری خیر ہے، اسی میں ہی برکت ہے۔ یہ بنیادی وجہ گھروں کی۔ اور یاد رکھیں 5ویں بنیادی وجہ گھروں کے برباد ہونے کی یہ ہے عورت زبان دراز ہو۔ جب عورت جتنی زیادہ زبان دراز ہوگی نا اس کا اتنا ہی وقت اس کے خاوند کے گھر میں کم ہو جاتا ہے۔ اگر خاوند جو ہے وہ اونچی آواز میں بولتا ہے وہ اتنا اونچی آواز سے بول دیے، سن لے، برداشت کر لے، پی جا، ورنہ تیرا یہاں پر ٹھہرنا زیادہ دیر نہیں ہوگا، تیرے خاوند کے دل میں تیری عزت نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی عورت، اب یقین کریں میں ایک گھر کے باہر سے گزر رہا تھا، وہ عورت جڑی اپنے بندے نو گالاں کڈن دئی سی، بیوی اپنے خاوند کو گالیاں نکال رہی ہے، واہ حیات گالیاں۔ میں سن کر حیران ہو گیا کہ یار کیا ہو گیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ اب خاوند کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار میرا گھر خراب ہو جائے گا، میرے بچے جو ہے وہ رل جائیں گے، ہوگا کیا؟ اب بیوی کا کیا کام ہے خاوند کو گالیاں دے؟ لیکن ہمارے ہاں ہر عورت ہی اپنے خاوند سے بڑھ کر ہے، ہر عورت ہی اپنے خاوند سے بڑھ کر ہے۔ خاوند کے مطاعت ہونا اس میں عزت ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ نے کبھی بنایا، مرد کی عزت اللہ نے زیادہ رکھی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ خاوند بیوی کو سجدہ کرے، یہ کہا اگر سجدہ جائز ہوتا تو بیوی خاوند کو سجدہ کرتی، لیکن کیونکہ جائز نہیں لہذا جو ہے وہ سجدہ نہیں کرنا۔ اتنی عزت، حتیٰ کہ حدیث میں الفاظ موجود ہیں اگر خاوند کے نتنوں سے ریشہ نکل آئے، پیپ نکل آئے، اس کے جسم سے خون نکل آئے، ریشہ نکل آئے، پیپ نکل آئے، عورت اس ریشے اور پیپ کو چاٹ لے پھر بھی اپنے خاوند کا حق نہیں ادا کر سکتی۔ اتنا مقام اور اتنی عزت رکھی۔ زبان پر کنٹرول، اگر سسر بولتا ہے تو ٹٹ 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 جواب دیتی ہے، ساس بولتی ہے تو ٹٹ 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 جواب دیتی ہے، خاوند کچھ کہتا ہے تو ٹٹ 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 کر کے جواب دیتی ہے۔ زبان پر کنٹرول نہیں، ایک چپ تے 100 سکھ، سیانے مثالیں بھی نہیں دیتیاں، ایک چپ تے 100 سکھ۔ وہ ایک مولوی صاحب کے پاس ایک عورت چلی گئی، اس نے کہا میرے گھر کے اندر لڑائی ختم نہیں ہوتی، نے کہا یہ توید لے لے اور اپنے دانتوں کے نیچے رکھنی ہے جب بھی لڑائی ہو۔ وہ جیسے جیسے عورت بولتی جائے، ساس بولتی جائے، اس نے کہا تو نے دانت دباتے جانا ہے۔ اصل میں وہ دباتی گئی، منہ بند ہو گیا، جب منہ بند ہو گیا وہ توید کا کام اتنا ہی تھا۔ وہ سمجھ گئے مولوی صاحب، اج دے مولوی صاحب ہوندے نے کہنا پہلے چنگا بکرا لے آنا میرے واسطے جا کے تے پھر کو 15-20 ہزار روپیہ بھی مینوں دے، اے دم درود والے اے عورتوں انج گمراہ کرتے ہیں۔ یہ عورتیں نہ ہو، یہ دم درود والے اپنی موت خود ہی مر جائیں، یہ دربار بھی خود ہی ختم ہو جائیں، یہ سارے پیر فقیر مرید یہ سارے اپنی موت خود ہی مر جائیں۔ عورتیں جاتی ہیں انج ہو گیا، او ہو انج ہو گیا، لے آؤ پیسے، لے آؤ سوٹ، لے آؤ دیسی گھیو، لے آؤ دیسی مرغا، لے آؤ بکرے، انہوں دی دیہڑی لگی ہے، انج ہو گیا، تیری ساس نے انج کیتا ہونا، تیری ننان نے انج کیتا ہونا، تیرے جٹھانی نے انج کر دیتا، تیری درانی نے انج کر، تیرے تو جادو ہو گیا، تیرے تو فلانا ہو گیا، وہ اسی وہم میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ مولوی صاحب سمجھدار تھے، لالچی نہیں ہوں گے، اس نے کہا تو اپنا منہ بند رکھے گی نا، وہ توید دیا نا دانتوں کے نیچے رکھ لینا، منہ بند ہوگا تو لڑائی ختم ہو جائے گی۔ جو عورت اپنے خاوند کے سامنے زبان درازی کرتی ہے اور اس سے اونچی آواز میں گفتگو کرتی ہے وہ آج نہیں تو کل اپنے جو اس رشتے سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔